یہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت ایسی چیز ہے کہ تعلیم کامل کے بعد بھی اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اسی حالت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حالت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا کہ نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، یعنی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم امی لوگ ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لا نکتب ولا نحسب، نہ تو ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم کوئی حساب کتاب جانتے ہیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت حاصل تھی تو وہی بالکل کافی ہو گئی، اور صحبت سے وہ بات حاصل ہوگی جس کی بدولت اسلام دل میں رچ جائے گا، اور یہی مذہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت و محبت دل میں رچ جائے۔ اگرچہ کسی وقت نماز روزوں میں کوتاہی ہو جائے، میرا مقصود ان کی اہمیت کم کرنا نہیں ہے، لیکن مقصود میرا یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو دل میں دین رچا ہوا ہو، اور اگر دل میں یہ حالت نہ ہو تو نہ ظاہری نماز کام کی اور نہ روزہ۔ وہ حالت ہے جیسے طوطے کو صورتیں رٹا دیں کہ وہ محض اس کی زبان پر ہیں۔ یہ حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس ملفوظ میں صحبت کی اہمیت بتائی ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ دین کو صحیح طرح اپنے زندگی میں رچانے اور بسانے کا مؤثر ترین طریقہ اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اہل دین اور اہل اللہ کی صحبت میں انسان رہے، اور اس کی ضرورت صرف عوام کو نہیں، یعنی ایسے لوگوں کو نہیں جو پڑھے لکھے نہ ہوں، بلکہ ان کو بھی ضرورت ہے، اور جو علم حاصل کر لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو بھی اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کتابوں سے کچھ ظاہری باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بعض اوقات یاد بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان باتوں پر عمل کس طرح ہو اور ان باتوں کا اپنے زندگی میں وہ باتیں کس طرح رچ جائیں، یہ عام طور سے عادتاً صحبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ دیکھیے اگر فرض کریں ہم کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور کتاب کا مضمون بھی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، مثلاً کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو اپنے ہر کام میں اخلاص حاصل کرنا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے کہ تکبر سے بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے کتاب میں پڑھ کے سمجھ تو لی، اور اگر کہو یاد ہو گئی تو یاد بھی ہو گئی، لیکن اپنی زندگی میں یہ چیزیں کس طرح رچ جائیں
کہ یہ ساری صفات ہمیں حاصل ہو جائیں اور ہماری زندگی ان صفات کی حامل بن جائے، یہ محض کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان لوگوں کی صحبت کی جنہوں نے ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی ادائیں دیکھنے سے وہ صفات رفتہ رفتہ صحبت حاصل کرنے والے کے اندر بھی منتقل ہوتی ہیں اور پھر دین اس کی زندگی میں رچ جاتا ہے اور بس جاتا ہے۔ یہ ہے حاصل۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کوئی کتاب نازل فرمائی، آسمانی کتاب، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا قرآن کریم ہو یا دوسرے صحیفے ہوں جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر ضرور بھیجا، رسول ضرور بھیجا۔ اور یہ مثالیں تو ہیں کہ رسول آئے بعض اوقات، نئی کتاب نہیں آئی، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ پیغمبر نہ آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر ضرور بھیجے ہیں۔ حالانکہ کفار اور مشرکین کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کتاب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، ہمیں تو نہیں براہ راست دے دی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھا کہ مثلا قرآن نازل کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کی شکل میں اعلیٰ ترین طباعت کے ساتھ بہترین جلد لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے پاس فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے اور کہتے تھے بھائی یہ کتاب آ گئی ہے، اس پر عمل کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو رسول کے ذریعے بھیجا، پیغمبر کے ذریعے بھیجا، جس کی وجہ یہ تھی کہ صرف کتاب کے ذریعے انسان کو کوئی علم و ہنر باقاعدہ اس طرح حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ماہر بن جائے اور اس کے زندگی میں وہ رچ جائے۔ کوئی زندگی کا کوئی علم، کوئی ہنر ایسا نہیں ہے جو صرف کتاب سے حاصل ہو جائے۔ کوئی آدمی اگر طب کی کتابیں پڑھ کے حکیم یا ڈاکٹر بننا چاہے مطالعہ کر کے تو کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی طبیب کی صحبت میں رہے اور اس کی صحبت میں رہ کر وہ اپنی زندگی میں اپنے انداز میں اس کو بتائے۔ اس کے بغیر کوئی بھی طبیب نہیں بن سکتا۔ اگر بنے گا تو لوگوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، لوگوں کا غلط علاج کرے گا، لوگوں کو مارے گا، نقصان پہنچائے گا، تو نہیں بن سکتا۔ بلکہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ جو کھانا پکانے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کھانا پکانے کی ترکیبوں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی پلاؤ کیسے بنے گی اور بریانی کیسے بنے گی، قورمہ کیسے بنے گا، کباب کیسے بنیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف وہی کتاب سامنے رکھے اور دیکھ دیکھ کر پکانا شروع کر دے تو صحیح معنی میں وہ پکا نہیں سکے گا، جب تک کہ کسی باقاعدہ ماہر کی تربیت لے کر اور اس کی صحبت میں رہ کر وہ نہیں سیکھے گا، اس وقت تک پکانا نہیں آئے گا۔ کوئی بھی کام، دنیا کا بھی کوئی کام بغیر صحبت کے نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہر کتاب کے ساتھ پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ لوگ صرف کتاب نہ پڑھیں بلکہ پیغمبر کو دیکھیں، یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ کس طرح اس کتاب پر عمل کر رہے ہیں، ان کی کیا ادائیں ہیں، کس طرح یہ بات کرتے ہیں، کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کس طرح یہ عبادت کرتے ہیں،
وہ ساری کی ساری چیزیں آنکھوں سے لوگ دیکھ دیکھ کر اس کی اقتدا کریں۔ چنانچہ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے، اور ان کو ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایسی مخلوق بن گئے کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے انبیاء کرام کے بعد ایسی افضل مخلوق دیکھی نہیں۔ صحابی ہو گئے، چاہے لکھنا نہ آیا، پڑھنا نہ آیا، لیکن صحابی ہو گئے۔ ایک دیہاتی بھی جسے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچا تو وہ سونا بن گیا، مقتدا بن گیا۔ اور یہ بات تمام امت کے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صوفی، بڑے سے بڑا عالم کسی ادنا صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کسی ادنا صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ وغیرہ کیا کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، لیکن صحابیت کی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہو سکی جو فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا